بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیو نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹاک اور میں ہوں منیف فاروق۔ آپ نے جو پریس کانفرنس دیکھی اس کا مونٹاج دیکھا، اس میں آپ نے اعظم سواتی صاحب کو دیکھا، بابر اعوان صاحب کو دیکھا۔ شاید پاکستان کی اگر ریسنٹ ہسٹری دیکھی جائے تو آپ کو پہلے کچھ ہوا ہو تو وہ اب کسی کو شاید یاد ہو یا نہ ہو، لیکن ریسنٹ ہسٹری میں اس طرح کا ٹائریڈ اس طرح کا آن سلاٹ ایک ریاستی ادارے کے اوپر سٹنگ فیڈرل کیبنٹ کے ممبرز کا، یہ اپنے اندر ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے جس کی امپلیکیشنز، جس کی ریپرکشنز، جس کی ریوربریشنز پاکستان کی سیاست کے اوپر رہیں گی۔ موقف کس کا درست ہے؟ الیکشن کمیشن اپنی بات پر درست ہے یا وفاقی حکومت اور وفاقی کابینہ کے ممبران درست ہیں؟ اس کا فیصلہ شاید آنے والا وقت کرے گا، لیکن جو طریقہ کار حکومت وقت کی طرف سے اپنایا جا رہا ہے وہ ایسے ہے کہ اگر آپ ہماری مرضی کے مطابق کام نہیں کر رہے اور اگر آپ وہ نہیں کر رہے جو ہم چاہتے ہیں اور ہماری منشا ہے تو پھر آپ کنٹروورشل ہیں، آپ کو اپنے عہدے پر رہنے کا بھی حق نہیں ہے۔ یہ وہ تاثر ہے جو کہ پچھلے کافی دنوں سے، خاص طور پر اسی سال مارچ کے مہینے سے اب تک الیکشن کمیشن کے حوالے سے حکومت کا بن چکا ہے۔ متعدد دفعہ کہا گیا ہے کہ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن کمیشن، خاص طور پر چیف الیکشن کمشنر متعصب ہیں حکومتی جماعت کی طرف، یعنی پاکستان تحریک انصاف کی طرف، اور وہ اپنے کام کے عمل میں بددیانتی کر رہے ہیں، متعصبانہ رویہ ہے ان کا، تو حکومت کے پاس بڑا زبردست پلیٹ فارم موجود ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا، اس کو حکومت استعمال کرے، ساتھ ایویڈنس لگائے اور چیف الیکشن کمشنر کو گھر بھیج دے اور ان کی جگہ کوئی نیا شخص جس کو حکومت اہل سمجھتی ہے اس کا نام بطور نامنی سامنے لائے۔ یاد رہے کہ اب یہ بھی کنٹروورسی سامنے آ گئی ہے کہ جناب سلطان سکندر راجہ صاحب جو ہیں یہ کس کے نامنی تھے؟ ووٹنگ ہوئی، جو سب کچھ سامنے آتا رہا وہ تو یہی بات تھی کہ راجہ سکندر سلطان صاحب نامنی تھے حکومت کے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے۔ کافی عرصے تک ڈیڈ لاک رہا۔ یہ بات فیکٹ ہے کہ حکومت نے سب سے پہلے نامنیٹ کیا تھا بابر یعقوب فتح محمد صاحب کو، جو کہ ایک زمانے میں سیکرٹری الیکشن کمیشن بھی رہے، لیکن اس کے اوپر اعتراض تھا اپوزیشن کو۔ بعد میں سکندر سلطان راجہ صاحب کا نام سامنے آیا، لیکن اب جو اعظم سواتی صاحب نے آج کہا ہے اس نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ کیسی ہوئی یہ راز ہے، اور وہ اعظم سواتی صاحب نے حلف لیا ہوا ہے کہ وہ اس راز سے پردہ نہیں اٹھائیں گے۔ اس کو بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے، اور جو رویہ ہے حکومت کا خاص طور پر الیکشن کمیشن کے حوالے سے اس پہ بھی بات کریں گے۔ الیکشن کمیشن کتنا غلط ہے اپنے کانڈکٹ کے اندر، اس پہ بھی بات ہوگی۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتے ہیں۔ سربراہ کامیاب نوجوان پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈار صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اس لیے کہ جب ڈار صاحب کا نام آتا ہے تو نوجوان کھل اٹھتے ہیں۔ ڈار صاحب نے بڑی کارروائی کی ہے، بڑا کام کیا ہے، اور ڈار صاحب آج حکومت کا کس طرح سے دفاع کرتے ہیں وہ بھی ہمیں عثمان ڈار صاحب بھی بتائیں گے۔ محسن شاہ نواز رانا صاحب ایم این اے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے بیرسٹر بھی ہیں۔ رانا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ رانا صاحب کے پاس یقینی طور پر چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے حوالے سے کچھ ایسی بات ضرور ہے جو کہ اب تک لوگوں کو پتہ نہیں۔ میں کوشش پوری کروں گا کہ اس پروگرام کے اندر میں راجہ صاحب کو پرووک کر سکوں، ان سے سوال کر سکوں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ناز بلوچ صاحبہ، ایم این اے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ بہت شکریہ ناز بلوچ صاحبہ آپ کا بھی۔ ویسے آپ کی طرف سے تنقید ہو یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی تنقید ہو یا مریم نواز شریف صاحبہ کی تنقید ہو، حکومت یہ کہتی ہے کہ وہاں نوٹس نہیں آتا، نوٹس آتا ہے تو وفاقی کابینہ کے ممبران کو آتا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ الیکشن کمیشن شاید آپ کی طرف تھوڑا سافٹ امیج رکھتا ہے اور اتنا سختی نہیں دکھا رہا جو کہ وہ حکومت کی طرف دکھا رہا ہے۔ سب سے پہلے ذرا اس پہ بات ہو جائے عثمان ڈار صاحب۔ اب دیکھیے میں نے آغاز اس لیے کر لیا آپ کی تعریف سے کہ ماحول اچھا ہو جائے، کیونکہ آج اعظم سواتی صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد تو ماحول ہی بڑا گرم ہو گیا، لیکن میں آپ سے اجازت کے ساتھ کیپٹل ٹاک میں ہی عطا طاہر صاحب ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، انہوں نے سکندر سلطان راجہ صاحب کا نام کیسے اس پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے آیا، کس نے نام نکالا لفافے میں سے اور کس نے رکھا، تو وہ کیا بتا رہے ہیں ذرا سن لیجیے۔ جب چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہو رہی تھی، مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے، جو کمیٹی ہے چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر، دا پارلیمنٹری کمیٹی، کیا پرویز خٹک نامی آدمی نے لفافہ کھول کے اس میں سے راجہ سلطان سکندر کا نام نہیں نکالا تھا؟ کیا یہ نام ہم نے پروپوز کیا تھا؟ اگر الیکشن کمیشن جو کہ آپ نے چیف الیکشن کمشنر تعینات کیا ہے، آپ کا ہینڈ پکڈ ہے، اگر وہ کہیں پہ ہی پٹس ہز فٹ ڈاؤن اور آپ کی طبیعت کو ناگوار گزرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپوزیشن سے ملا ہوا ہے۔
اب دیکھیں میں نے ابھی سوال نہیں پوچھا, ڈار صاحب پہلے ہنسنا شروع ہوں گے. ڈار صاحب سکندر سلطان راجہ صاحب نامنی کس کے ہیں؟ میں پتہ ہے کیوں مسکرا رہا ہوں. جی جی چلیں, ایک تو پہلے پاکستانی مجھے لگ رہا ہے منیف فاروق کچھ نہ کچھ کٹ کے رہے گا. جب بھی آتے ہیں بھائی میرے نے ایک کیس رکھا تھا, میں مسکرا اس لیے رہا تھا, عطا تارڑ بڑی زبردست بات کر رہا تھا. اپنا ہینڈ پک بندہ الیکشن کمشنر لگا کر جب وہ کام کر رہا ہے تو ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ ملا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ نیب کا چیئرمین تو انہوں نے لگایا تھا, اگر آج نیب کا چیئرمین جو انہوں نے انی پائی تھی اس کے اوپر ایکشن کر رہا ہے تو یہ کیوں کہتے ہیں وہ حکومت کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ نیب حکومت گٹھ جوڑ, نیب نیازی گٹھ جوڑ, ان کا لگایا ہوا چیئرمین کام کرے تو وہ حکومت سے ملا ہوا ہے. اگر ہمارا کوئی لگایا ہوا کام کر رہا ہے تو کہہ رہے ہیں اپوزیشن سے ملا ہوا ہے. تو یہ تو ان کا حال ہے. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر سکندر سلطان راجہ صاحب آپ کے ہینڈ پکڈ ہیں اور اگر وہ کسی جگہ پر, اس پہ تو ابھی بات ہوگی پروگرام میں. میں نہیں, آپ کے جواب دے رہا ہوں. وفاقی کابینہ کے ممبران تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کھلواڑ کر رہے ہیں اور اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں. میں تو قوم کو بتا رہا ہوں جو کلپ آپ نے عطا تارڑ ڈپٹی سیکرٹری جنرل کا, اگر میرے ساتھ بیٹھے ہوتے اس پروگرام میں کیپٹل ٹاک میں تو میں ریبٹل کرتا ہے اس بات. بالکل ٹھیک. تو پھر نیب چیئرمین کی کیوں تکلیف ہے؟ بالکل ٹھیک. اسی ایکسٹینشن کی بھی تکلیف ہے, ہوپ فلی کہ ڈسکس ہوگا وہ ضرور کریں گے آپ سے ڈسکس. اب میں آتا ہوں, دیکھیں چیئرمین کے اوپر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اوپن سیکرٹ ہے, کمپرومائز کیا نام کے اوپر. آپ نے خود کہا بابر یعقوب صاحب کا نام تھا, اپوزیشن یا اپوزیشن لیڈر اگر کسی چیز کے اوپر ضد ہے جی اس کو لگنا چاہیے. اگر کوئی بھی چلے, میں کہتا ہوں چلے ہم نے لگا لیا, چھوڑے اس ڈیبیٹ. نام اپوزیشن نے نہیں دیا تھا, چلے جو بھی سکندر سلطان راجہ صاحب کا آپ نے دیا تھا. چلیں پہلے تو ہم کسی اور کا دے رہے تھے لیکن یہ ریزسٹ کرتے ہیں. ہاں جب ڈیڈ لاک ہوا, نہیں ہاں ڈیڈ لاک ہوا تو ہم نے تو اپنا ریاست کے امور چلانے ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے میں نے ورڈ کمپرومائز یوز کیا. اگر ہم نے لیٹ سے کمپرومائز کر ہی لیا ہے, چلیں جی یہ لگا دیتے ہیں. اب دیکھیں جو شخص بھی ہے, میں راجہ صاحب کی بات نہیں کر رہا, آپ نے اپنے کنڈکٹ سے, آپ نے اپنے کام سے, اپنے عمل سے بتانا ہے کہ آپ فیئر اور پارشلی جو ایک بات ہے اس پہ چل رہے ہیں. 2-3 ایسے واقعات ہوئے اور آج کیوں حکومت بولنے پہ مجبور ہو گئی ہے. ڈسکا کا تاریخی واقعہ آپ کے سامنے ہے, اس کے اوپر جو آدھی رات کو پریس ریلیزیں شروع ہو جاتی ہیں, سارا الیکشن سیٹ اسائڈ کر دیے پرے, حالانکہ 23 پولنگ اسٹیشنز کی ہم نہیں بولے. نہیں بٹ وہ الیکشن کمیشن کا موقف سپریم کورٹ میں بھی جا کے انڈورس ہوا. وہ تو آگے تک جب بات گئی بہت کچھ سامنے آیا. یہی اگر ٹھیک ہے پر وہ انڈورس ہوئے نا, آپ نے ان کے فیصلے کو کہا غلط ہے, وہ جا کے مہر ثبت ہوگی الیکشن کمیشن کے فیصلے پر سپریم کورٹ. اچھا دیکھیں نا, کراچی NA 249 میں پولنگ ایجنٹس جو ہیں وہ آتے ہیں رات کو, پریزائڈنگ آفیسر صبح 5 بجے رزلٹ لے کے, شہر کا حلقہ ہے, اس کے اوپر تو کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. باقی دیگر چیزوں ڈاکٹر صاحب اس بات کا چلیں جواب آگے بڑھتے ہیں. میں بتا رہا ہوں, میں اس بات کا جواب دے دیں کہ اگر جو الیکشن جو نیب کے چیئرمین ہیں وہ آپ نے کہا کہ اپوزیشن کے لگائے ہوئے ہیں, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے مشاورت کر کے لگائے تھے, وہ اگر کام اچھا کریں آپ کو ان پر اعتبار ہے, یہ آپ کے نامنی تھے اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ حکومت کے اپوزیشن کے ساتھ مل گئے, ان پہ آپ کو اعتبار نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں خیر یہ اپوزیشن سے مل لیں گے کیا, ہماری ڈیمانڈ کیا ہے مدیب؟ ہم چاہتے ہیں فیئر اینڈ فری الیکشن, ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے. ہم کون سا ایسا ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چھپ چھپا کر رات کے اندھیرے میں نہیں ملتا چیف الیکشن کمشنر پاکستان, وہ ویسے سب سے یا ہماری ایسی ڈیمانڈ ہو. ان سے بھی پیپلز دیکھیں اگر ہماری ایسی ڈیمانڈ ہے کہ بھائی آگے ہمیں چور دروازوں کے راستے اندھیرے میں ملو, یہ ہمارا ایجنڈا ہے, اگلا الیکشن چرانا ہے, ہمارے ساتھ کھڑے ہو, پھر تو یہ سب سمجھ آتی ہے. الیکشن چوری کا, اگلے الیکشن کو چوری کرنے کا الزام الیکشن کمیشن تو آپ پر نہیں لگا رہا نا. ان کا تو بیانیہ یہی ہے, وہ ان کا ہو سکتا ہے, وہ تو پولیٹیکل پارٹی ہے نا. میں آپ کے پرو میں 2 چیزیں رکھتا ہوں, ان کی باری آئے گی. بتا دیں کیا پیپلز پارٹی اپنے دور حکومت میں ای وی ایمز نہیں لانا چاہتی تھی؟ بالکل لانا کوشش کی. دیکھیں NA4 پشاور کے اندر ایک باقاعدہ پائلٹ ہوا, اس کے اوپر ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہوئی, اس کے اوپر رپورٹ آئی اور فلاز بتائے گئے کہ اس کے اندر کیا فلاز ہیں. پھر چکوال کے اندر بھی کسی بائی الیکشن کے اندر یہ ہوا, بات ٹھیک ہے, لیکن مجھے سوال یہ میری سوال کا جواب دے دیں. الیکشن کمیشن نے سستی کی, نااہلی کی, جو بھی کیا, جنوری 2020 سے پہلے کے جتنی بھی سستی ہے الیکشن کمیشن کی, اس کے ذمہ دار سکندر سلطان راجہ کیسے ہیں؟ وہ تو ان 1.5 سالوں کے لیے جواب دیں ہیں نا, کہ جب سے وہ چیف الیکشن کمشنر ہیں. تو ہم بھی پچھلے 1.5 سال سے جو تکلیف ہے, جو کرب ہے ہمارے دل میں, اسی چیز کا ہے کہ ہم چاہتے ہیں اگلا الیکشن فیئر اینڈ فری ہو. موجودہ الیکشن, مجھے آپ بات کمپلیٹ کرنے دے گا, PMLN نے بھی کوشش کی, نہیں ہوا. اسی طرح بار بار کہتے ہیں بنگلہ دیش میں چل رہا ہے, ہندوستان میں چل رہا ہے, فلپین کا آج محل صدر صاحب نے کوئی ٹویٹ بھی کیا, کیا کیا اس کے فوائد ہیں, آپ کی جو ایوری تھنگ. مقصد یہ ہے, ہمیں یہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن یا الیکشن کمشنر
اگلا الیکشن کرانے میں فیئر اینڈ فری جو ہم لے کے تجاویز آ رہے ہیں سنجیدہ نہیں ہے. 37 پوائنٹس کی جو چارج شیٹ انہوں نے ڈالی ہے الیکشن کمیشن کی اپنی انکیپیسٹی ہے نا. اچھا میرے راجہ صاحب ایک بات ہے, سب تو پہلے ذرا وہ کہتے ہیں نا کھرا کڈو, تو ذرا کھرا نکالے نا آپ کہ سکندر سلطان راجہ صاحب اب یہ تو ڈسٹینس کر رہے ہیں. اب جو اعظم سواتی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اس سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اعظم سواتی صاحب کا نام حکومت نے بھی نہیں دیا تھا. دیکھیں اصل میں یہ ہوا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کے پہلے ممبران کا معاملہ آیا اور وہ 2 ممبران جو تھے الیکشن کمیشن کی ان کی مدت پوری ہو گئی. ٹھیک ہے, اس کے اوپر جو ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے وہ شروع ہوا. ساتھ میں الیکشن کمشنر کی جو تھی جو مدت پوری ہونے کا ٹائم بھی اکٹھا ہوتا گیا وہ ہائی کورٹ میں ہم لے کے چلے گئے. جب حکومت نے بائی پاس کیا, صدر نے نوٹیفیکیشن نکالا, ہم نے وہ سسپینڈ کرایا جا کے, وہ چیزیں بھی اکٹھی ہو گئی اور یہ بھی اکٹھا ہو گیا. ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر نیشنل اسمبلی مل کے یہ معاملہ ریزالو کروائیں. ساتھ میں الیکشن کمشنر کا معاملہ آ گیا. اب یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو گئی. ٹھیک ہے, اب اس کے بیچ میں سندھ کے بھی الیکشن کمشنر کا معاملہ تھا, اس کے بیچ میں بلوچستان کے الیکشن جو ممبر ہیں ممبر کا معاملہ تھا, اور اس طرح چیف الیکشن کمشنر کا بھی مدت پوری ہو رہی تھی, وہ بھی اکٹھا ہو گیا. اب اس وقت ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھ گئیں. اب ہر سیاسی جماعت, پیپلز پارٹی بھی تھی, پی ایم ایل این جو اپوزیشن کی مین لیڈنگ جماعت ہے, اور اس کے ساتھ ہمارے پیپلز پارٹی بھی تھی, ہمارے ساتھ جے یو آئی ایف بھی تھی. ہم سب نے اکٹھے آپس میں کنسلٹیشن کی, اور اس کنسلٹیشن کے بعد پھر یہ انہوں نے اپنی چوائس سے چیف الیکشن کمشنر کی جو تھی وہ انہوں نے خود ڈیسائیڈ کیا کہ چیف الیکشن کمشنر جو کا نام جو ہے وہ حکومت کی طرف سے آئے گا اور آپ ایکسیپٹ کریں گے. نیگوسیشن یہ ہوئی. ٹھیک ہے, تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ جو بھی نام پہلا لے کر نام کس کا آیا تھا؟ جو یہ پہلا نام جو یہ سلطان سکندر کا نام لے کر آئے تھے. اس سے پہلے جو نام لے کر آ رہے تھے ان پہ تو اعتراضات لگ گئے نا, جب یہ ڈیڈ لاک بنا ہوا تھا. میں نے ڈیڈ لاک میں بتایا کہ ایک طرف سندھ کے ممبر کی بھی سیٹ خالی تھی, بلوچستان کی بھی خالی تھی, اور یہ بھی تھی. تو گورنمنٹ نے جو اپنی طرف سے جو چوائس اس وقت لی وہ تھی کہ چیف الیکشن کمشنر ہم لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ پھر اس کی آپشن کے بعد پھر چیف الیکشن کمشنر انہوں نے اس کا نام دیا سلطان سکندر راجہ صاحب کا. اور بابر یعقوب صاحب کا تو ایک جینون ریزن تھا کہ بابر یعقوب صاحب کے اوپر ہمارے بھی تحفظات تھے. آر ٹی ایس کا جب ایشو بنا وہ سیکرٹری الیکشن کمیشن تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک فائل میں نوٹنگ دی تھی, ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی ایک ہمارے ایم این اے تھے, ان کی فائل میں انہوں نے نوٹنگ دے کے 20 پولنگ اسٹیشنز پر ری پول کا آرڈر کر دیا تھا, اور وہ اپنا فیصلہ انہوں نے چھپائی رکھا تھا, جو کہ ابھی سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے. اور مجھے امید ہے میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہوں گا کہ بابر یعقوب صاحب کو تو وہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا. ٹھیک ہے, تو لیکن اب بات جہاں تک یہ ہے کہ اگر اس پہ ان کو تفصیلات وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کہاں اب یہ راز ہے اور حلف میں ہوں میں نہیں بتاؤں گا, لیکن پتہ ہے سب کو آپ کی اپوائنٹمنٹ کیسی ہوئی تھی. دیکھیں اب ہمیں اب یہ راز ہے, یہ حلف ہے, یا جو بھی ہے, اگر اس وقت ایک خود انہوں نے نیگوسیشن کر کے ایک کنسنسس بلڈ اپ ہوا کہ ہماری لڑائی عدالتوں میں مچ جائے, ہم عدالتوں میں یہ معاملے لے کے جاتے اچھے نہیں لگتے, ہم آپس میں بیٹھ کے سلجھا لیتے ہیں. کیا یہ بات آپ تصدیق کرتے ہیں کہ سکندر سلطان راجہ صاحب کا نام وزیر دفاع جناب پرویز خٹک صاحب نے جی خود دیا تھا, انہوں نے وزیر دفاع صاحب نے خود دیا تھا, اور یہ جو آپ نے کلپ دکھایا ہوا بھی وہی تھا کہ انہوں نے خود نام دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری طرف سے نام ہے. جب نام اور بلکہ ہماری پارٹی میں سے میں نام نہیں لوں گا, ہماری پارٹی میں سے کافی سینئر لوگوں کے بڑے تحفظات تھے سلطان سکندر راجہ صاحب کے اوپر, بڑے اسٹرانگ ہمارے تحفظات تھے جن کے ساتھ سلطان سکندر راجہ صاحب نے سرو کیا تھا, ان کے تحفظات تھے. اور انہوں نے وہ نواز شریف صاحب کو اپنے طریقے سے پارٹی میں جس طرح کنوے بھی کرتے ہیں کہ جب ہم نے یہ کیا اور وہ ساری بات ختم ہو گئی, ہم نے کہا کہ یہ تو بالکل ہمیں ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. یہ چھڑی اور گھڑی والی بات کیوں کی ہے کہ جی یہ سکندر سلطان راجہ صاحب میاں نواز شریف کے ہاتھ کی گھڑی ہیں اور جیب کی مطلب ہاتھ کی چھڑی ہے, جیب کی گھڑی ہے. ہاتھ کی گھڑی جیب کی چھڑی تو اب اس طرح میں آپ کو کئی ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ وہ ہاتھ کی گھڑی جیب کی چھڑی والی جو بات ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی لنک نکلتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب میں وہ سکندر سلطان راجہ صاحب کا نہیں, وہ میں یہ باتیں جو ہیں ہاتھ کی چھڑی جیب کی گھڑی, یہ تو باتیں اگر ہم نکالیں نا تو یہ تو باتیں وزیر اعظم ہاؤس تک بھی جا سکتی ہیں نا. بائی دی وے اس کا ٹھیک ہے, اس کے بارے میں آپ نہیں کہتے, میں بتا دیتا ہوں, میں تو بحیثیت ایک صحافی بتا سکتا ہوں. یہ تو کہنا کہ ہاتھ کی گھڑی جیب کی چھڑی لوگوں کی رشتہ داریاں ہونا میں کوئی برائی نہیں ہے, لوگوں کے کسی کا کسی سے تعلق ہونا بھی کوئی غلط نہیں, رشتہ داری کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی جرم نہیں ہے. ہمارے کئی ایسے لوگ ہیں جو ہماری قریبی رشتہ دار ہیں, ان کی پارٹی میں بیٹھے ہیں, اور ان کے کئی ایسے لوگ ہیں جو ان کی پارٹی کے جن کے مطلب ان کے ہوں گے عزیز, وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. لیکن یہ جو تاثر آج قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اعظم سواتی صاحب کی جانب سے کہ جیسے یہ جسے کہا جاتا ہے نا کسی خاص طریقے سے ان کا نام لایا گیا اور حکومت نہیں تھی. دیکھیے گورنمنٹ نے یہ سارا مس مینج کیا خود,
گورنمنٹ نے فرام دا ویری فرسٹ ڈے جب الیکشن لاس کے بارے میں انہوں نے ایک فضا پیدا ہوگی جب انہوں نے کمیٹی کے بیچ میں بیٹھے ہوئے جو فیٹف کی جب بات تھی تو اس وقت انہوں نے جو ڈرافٹس اندر شیئر ہو رہے تھے اور ٹرسٹ جو اندر کی میٹنگ میں باتیں ہو رہی تھی انہوں نے جا کے باہر شروع کر دیں. اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کس طرح اعتماد کر سکتے ہیں, آپ اندر کوئی بات کرتے ہیں باہر اور بات ہو جاتی ہے. وہ ڈیفیسٹ کی فضا چل رہی تھی, آگے سے یہ الیکشن کا بل لے کر آئے, ان کو پہلے اپوزیشن کو اعتماد میں لینا چاہیے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں اور لیا ان کی مس مینجمنٹ ہے, اور ساتھ میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز لے آئے یا ای اچھا ووٹنگ میں لے ای آئے. وی ایمز کے اوپر بھی آؤں گا, میں چاہوں گا اس کے اوپر بات ہو جائے کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کے کردار کے حوالے سے ایک بات ناز بلوچ صاحبہ, یہ بات تو اعظم سواتی صاحب کی اس میں وزن ہے اور حکومت کی پوری بات میں وزن ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جنوری 2021 میں مریم نواز شریف صاحبہ ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب, وہ اپوزیشن ہو, وہ الیکشن کمیشن پر دھاندلی کے الزامات لگاتے رہے, وہاں پر کوئی نوٹس نہیں, کوئی باز پرس نہیں, کسی نے سوال بھی نہیں پوچھا, اور یہاں وفاقی کابینہ کے 2 معزز ممبران کو الیکشن کمیشن نے نوٹس دے دیا اور بتایا جی کہ 7 دن کے اندر آپ ہمیں جواب دیں. تو آپ کو آبجیکٹیولی سوچئے گا کہ آپ کو کیا نہیں لگتا کہ الیکشن کمیشن کو بھی اپنے کانڈکٹ پہ کو دیکھنے کی ضرورت ہے, خاص طور پر وہ پریس ریلیز جو کہ وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹس کے بعد جاری کی گئی تھی, وہ بھی اوور ڈو کیا الیکشن کمیشن نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیب 3 سالوں سے جو اپوزیشن نیب کے ہاتھوں جس طرح اپوزیشن کا ایک میں سمجھتی ہوں کہ ایک پولیٹیکل وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے, وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور ایز اے ٹول استعمال کیا گیا نیب کو, سو مچ سو کہ ایک ایسا وقت آیا کہ فرنٹ بینچز میں بیٹھے ہوئے تمام اپوزیشن کے لوگ جو ہے وہ نیب کے کسٹڈی میں رہے اور ہم کہتے رہے کہ خدارا اداروں کو پولیٹیسائز نہ کریں, یہ وچ ہنٹنگ بند کریں, یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو بند کریں, بیکاز واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. کل آپ اپوزیشن میں ہوں گے, یہی ادارے پھر آپ کے خلاف نیب اسی طرح حرکت کرے گی. تو وہ جو وچ ہنٹنگ تھی اس کے اوپر تو حکومت کہتی رہی کہ دیکھیں نیب تو ایک آزاد ادارہ ہے, نیب اپنی من مانی کرتا ہے, کوئی انفلوئنس میں نہیں ہوتا. آج صرف 2 ان کے جو ہے لوگوں کو اگر نوٹس آ جاتا ہے تو ادارہ متنازع ہو جاتا ہے. تو پھر تب جب اپوزیشن لیڈر ہوں, جب زرداری صاحب ہوں, جب پوری پیپلز پارٹی کی خورشید شاہ صاحب 2 سال ہو گئے, ان کو 2-2.5 سال ہو گئے نیب کی کسٹڈی میں ہیں, ہم جب بولتے ہیں تب کہا جاتا ہے کہ نہیں نیب تو بالکل صحیح کام کر رہی ہے, اور اپنی باری میں جب ان کو ایک نوٹس آ جائے تو یہ کہتے ہیں کہ ادارہ متنازع ہے. وہ کہتے ہیں نوٹس اپوزیشن کو نہیں جاتا نا, صرف حکومت کو آتا ہے. نہیں, اور جو نیب کے نوٹسز صرف اپوزیشن کو آتے ہیں, ان کو نہیں جاتے, تو اس کے لیے کیا کہیں گے یہ؟ That again is a valid argument. آپ کا اپنی جگہ ویلڈ ہے, ان کا اپنی جگہ میری بہن کی بات ہے, ایک میری بہن کی بات مکمل. اچھا, اور دوسری بات دیکھیں بات کیا ہے منیب, جو اصل بات ہے اس طرح اداروں کو دیکھیں, میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے سراپا احتجاج ہے اس وقت میڈیا, جو ان کا دل چاہ رہا ہے آرڈیننس فیکٹری کے تھرو یہ روزانہ ایک نیا آرڈیننس لے آتے ہیں, راتوں رات عوام کو پتہ چلتا ہے کہ 10,000 روپے بجلی کے بل کے اوپر 5% آپ کو ایڈوانس ٹیکس بھی پے کرنا پڑے گا. روز ہر صبح عوام کو ایک اور بوجھ جو ہے وہ کسی نہ کسی آرڈیننس کے تحت معلوم ہوتا ہے. اب یہ جو ای وی ایم کی کہانی ہے اس میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں, نیدرلینڈز, USA, انگلینڈ, اٹلی, جرمنی, یہ وہ ممالک ہیں جو ہم سے کئی گنا زیادہ ٹیکنالوجیز میں بہت آگے ہیں. USA میں سلیکان ویلی ہے which is considered to be the hub of information technology, لیکن یہ تمام ممالک نے ای وی ایم کو بین کیا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ وہ بتاتے ہیں کہ اس میں ٹیمپرنگ کا عنصر موجود ہے. بٹ وہ بھی ملک ہیں جہاں یہ استعمال ہو رہی ہے, تو آپ دیکھ لیں نا کہ ان ممالک میں کیا کرپشن نہیں ہے. آپ اس سے نو کیوں کرتے ہیں, آپ کہیں کہ اسکیل وائز کریں, آپ لوگ تو بالکل ہی لکیر ڈال دیتے ہیں. اچھا, دوسری اہم بات یہ ہے, آپ ای وی ایم لانا چاہتے ہیں, آپ ٹیکنالوجی لانا چاہتے ہیں, ہم تو خود چاہتے ہیں کہ فری اور فیئر الیکشنز ہوں, لیکن مجھے بتائیے کہ پھر آپ نے آر ٹی ایس جو بیٹھ گیا تھا اور اس کے بعد جو الیکشن کے نتیجے میں جو لوگ آئے اور ہم نے شور مچایا, اپوزیشن نے کہا الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, تو اس آر ٹی ایس کے بیٹھنے کے اوپر آپ نے کتنی ایفرٹ کی کہ جی پہلے وہ پتہ کروائیں کہ آر ٹی ایس کیسے راتوں رات بیٹھ گئے تھے. آپ ایک نئی ٹیکنالوجی لے کر آنا چاہ رہے ہیں جس کو آپ جو ہے وہ آنن فانن ایک ہیسٹ میں لا رہے ہیں. پروکیورمنٹ آپ کیسے کریں گے, آپ کے پاس فائنینشیل فیزیبلٹی اس کی نہیں ہے, آپ کس طرح سے گورنمنٹ ایز اے اسٹانس کے نہیں جی, ہم وہ بہت ساری جو مشینیں ہیں ان کو بنا بھی سکتے ہیں, ان کو ٹائملی ڈیلیور بھی کر سکتے ہیں, لیکن اب اگر نہیں کریں گے تو یہ کب ہوگا؟ مجھے بتائیے کوئی اسٹارٹ اپ تو ہو نا, کہیں سے شروع تو کیا جائے. پہلی بات منیب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 3 سال میں جتنی یہ پارلیمنٹ کمزور ہوئی ہے, مجھے افسوس ہوتا ہے
کہ اتنی کمزور پارلیمنٹ شاید اس سے پہلے شاید اچھا چلیں اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. نہیں آپ مجھے بتائیے کیا یہ بریک کا بڑی معاملات سختی سے کہا جا رہا ہے, بریک کا بڑی سختی سے کہا جا رہا ہے. جب ہم واپس آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جناب اعظم سواتی صاحب یا پوری جو اس وقت حکومت ہے وہ کیوں الزام لگا رہی ہے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب پر کہ وہ نواز شریف صاحب کی پتہ نہیں جیب کی گھڑی ہیں اور ہاتھ کی چھڑی ہیں, جو بھی ہے وہ کیوں لگا رہے ہیں اس کے اوپر. بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. ایک بریک کے بعد پاس آتے ہیں. سکندر سلطان راجہ صاحب جو کہ چیف الیکشن کمشنر ہے, حکومت کو ان پہ اعتراض ہے, اعتبار نہیں ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں, اور خاص طور پر ان کا تعلق کو میاں نواز شریف صاحب پہ ہے. تو ایک بات فیکٹ ہے جی, ذرا وہ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کہ سکندر سلطان راجہ صاحب کے جو فادر ان لا ہے, سسر جو ہیں, وہ ایک زمانے میں میاں نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری رہے جب میاں نواز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم تھے. سکندر سلطان راجہ صاحب پر یہی الزام ہے جی کہ اس وجہ سے وہ میاں نواز شریف کے بڑے قریب ہیں اور بڑی تعلق ہے اور بڑا رابطہ. یہ حکومتی الزام ہے چیف الیکشن کمشنر پہ, جبکہ فیکٹ یہ ہے کہ جناب سعید مہدی صاحب ماشاءاللہ حیات ہیں, صحت مند ہیں, ان کا موجودہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب سے بھی بہت ہی زبردست تعلق ہے, اور جناب سعید مہدی صاحب کو باقاعدہ طور پر جناب عمران خان بڑی عزت سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں, ان کو سعید بھائی کہہ کے ایڈریس کرتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب سعید مہدی صاحب کو. تو جب خاص طور پر ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی سکندر سلطان راجہ صاحب کی, تو یہ بات کوئی بھی لاجیکل مائنڈ شاید سوچ سکے گا کہ کیا وجہ تھی کہ آج اگر حکومت کو اعتبار نہیں ہے تو جس شخصیت کا وزیر اعظم سے اتنا تعلق ہے, ان کے داماد کو لگایا جا رہا ہے, ان کو نامنیٹ کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے ایز چیف الیکشن کمشنر, تو آج حکومت یہ سمجھتی ہے کہ نہیں وہ بائسڈ ہیں ٹورڈز پی ایم ایل این یا اپوزیشن. بہرحال اس کا جواب آنے والا وقت دے گا, اور اگر حکومت واقعی سمجھتی ہے تو جیسے میں نے شروع میں کہا تھا حکومت ان کو فارغ کروا لے. ذرا آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر آ جاتے ہیں. سب سے پہلے تو ایک بات فیکٹ میں دوبارہ بتا دوں کہ جو 37 پوائنٹس تھے اعتراضات کے, وہ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کے اوپر تھے, مشین کے اوپر نہیں تھے, جس میں سے 27 آپ نے بھی کہا اور الیکشن کمیشن نے بھی کہا کہ وہ الیکشن کمیشن کی انکیپیسٹی ہے. اب وہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی آپ لوگ ہیسٹ میں, جلد بازی میں یہ سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, جس سے کام خراب ہوگا. کسی بھی جگہ اگر پائلٹ پروجیکٹ شروع ہوا تو 10-15 سال لگے اسے ٹوٹلی ہر جگہ استعمال کرنے میں. آپ لوگ کہتے ہیں جی ابھی شروع ہوا ہے, تو نہیں جی ہم نے 2023 میں پورے پاکستان میں اپلائی کر دیں. دیکھیں منیب, ایک تو گزشتہ 8-9 ماہ سے آپ خود ہی کہہ رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں, لگے ہیں, تقریباً 1-1.5 سال بعد یہاں ایک الیکشن کا ماحول بن جانا ہے. الیکشن کس طرح ہوگا اس پہ بات کی جائے گی, لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آج اپوزیشن ای وی ایمز پہ یا الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جس کی ہم بات کر رہے ہیں سیاست کر رہی ہے. ابھی ان کو جرمنی, امریکہ, برطانیہ سارے یاد آ رہے ہیں جی کہ وہاں تو ناکام ہو گیا, تو پھر کیوں پیپلز پارٹی خواہش کر رہی تھی ای وی ایمز کی؟ میں تو یہ سوال اٹھاؤں گا. پی ایم ایل این نے بھی کوشش کی, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. ہم سب کا مقصد کیا ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں. آپ کے پچھلے انتخابات میں تقریباً 15.5 لاکھ ووٹ ریجیکٹ ہوا ہے. میرے اپنے حلقے سیالکوٹ میں 1400 ووٹ سے ہارا تھا, 7,500 ریجیکٹڈ ووٹ تھے. اب آپ خود سوچیں کہ اتنی بڑی تعداد میں جب ووٹ ریجیکٹ ہوں گے اور وہ اثر انداز ہوں گے آپ کے نتائج پہ, سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے ریجیکشن آلموسٹ 0. سیکنڈ, جلد رزلٹ آئے گا. ڈسکا الیکشن کی طرح 4 بجے صبح یا NA 249 کی طرح صبح 5 تو نہیں بجیں گے. نہیں, بٹ جس کو جو ریٹرننگ افسر یا پریزائڈنگ افسر جو ہے, کیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین اس بات کو انشور کرے گی کہ اسے اٹھا کوئی نہ لے بیچارے کو, دھند میں نہ چلا جائے؟ اچھا مجھے بتائیں, ای وی ایم نہیں, بڑا جینوئن سوال ہے نا, دھند آ جاتی ہے نا, بندے چکے جاتے ہیں. ای وی ایم تو پھر بھی تھوڑی ہیوی ہوگی. یہاں تو جس ڈبے میں وہ ڈالتے ہیں آپ کے ٹھپا مافیا جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, وہ تو میرا مطلب ہے مافیا تسی ہو, وہ تو ڈبے کیا اور آپ کی بیلٹ پیپرز کیا سارے اٹھانے والے اٹھا لیتے ہیں. دیکھیں 2-3 چیزیں اور امپورٹنٹ ہیں. دیکھیں پٹیشنز, یہ جو بیسٹ پریکٹسز کی ہیں بنگلہ دیش نے, ہندوستان نے, فلپین کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جو پیپر پرنٹ کے اوپر الیکشن جو ابھی موجودہ نظام ہے, ہزار پٹیشن ہوئی ہیں وہاں, اور جب ای وی ایمز پہ آئے ہیں 25-50 پٹیشنز پہ جا رہے ہیں. ڈیتھ ریٹ بڑا کم ہے اس میں, جو پریزائڈنگ آفیسر. ہاں, تو مقصد یہ اس کے اندر اگر بہتری ہے, میں اپوزیشن کو یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ واقعی سنجیدہ ہے, پہلے تو یہاں آپ ان کو اپنے پروگرام میں کیپٹل ٹاک میں آج ان سے کمٹمنٹ لیں کہ جو موجودہ الیکٹورل سسٹم ہے جس میں انہوں نے چارج شیٹ ڈاکی ہے
کہ جی وہاں RTS بیٹھ گیا تھا. میں اپنی وائلنس کا آرگومنٹ نہ دیا کریں. ویسے بڑی بات سنیں, ابھی ویسٹ بنگال میں انڈیا میں الیکشن ہوا, وہاں 25 لوگ مرے ہیں. وائلنس از ناٹ این آرگومنٹ, بٹ سوال صرف یہ دیکھیں, آپ EVM کا ایشو ہے نا, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا, مجھے صرف یہ بتا دیں کوئی ایسا ملک جہاں پر آپ کا بہت اچھی انٹینشن ہوگی, میں تو کہہ رہا ہوں کہ ملک میں ٹیکنالوجی آنی چاہیے, کیا آپ کسی ایسے ملک کو کوٹ کر سکتے ہیں کہ جہاں پر بہت ہی جلدی 2 سال کے اندر پورے ملک میں نافذ کر دی گئی؟ چلیں ہم نہیں کہتے کہ پورے ملک میں نافذ کریں, لیکن ہم کب سے کہہ رہے ہیں. تو پھر پھٹا کیا ہے الیکشن؟ دیکھیں پہلے میری بات سنیں نا سٹیپس پہ بھی نہیں آتے. اگر ہم نے کہا کنٹونمنٹ الیکشن کروا دیتے ہیں, اس پہ کوئی سنجیدگی نہیں ہے. آگے آپ کے بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں, اس پہ کروا دیتے ہیں. آپ کے چلیں یہ سب کچھ چھوڑیں, آپ کے بائی الیکشنز آئے ہیں, وہ 1-2 سیٹیں ہیں, کوئی پورے ملک میں نہیں ہے, اس پہ بھی کوئی سنجیدگی نہیں ہے. سینٹ الیکشن صرف شو آف ہینڈ سے تھا کہ ہاتھ کھڑے کریں کس کو ووٹ دینا, اس پہ بھی الیکشن کمیشن نے سنجیدگی نہیں دکھائی. اگر سینٹ الیکشن میں بھی آپ کا کون سے اس میں انکوائری ہونی چاہیے جس نے بھی لگوائے ہیں. دیکھیں ہم شفافیت پہ یقین رکھتے ہیں. میرے لیڈر نے, میرے کپتان نے, میرے وزیر اعظم نے اسی کرکٹ کی دنیا میں نیوٹرل امپائرنگ متعارف کروائی. بالکل کلیئر ہے, وزیر اعظم پاکستان کا اچھا ویژن ہے. سوال اٹھانا چاہتا ہوں منیب بن سے, یہ جواب دے میں جو سوال پوچھوں گا. RTS لانے والے یہ لوگ, ہم نے تو سپورٹ کیا ان کی الیکٹورل ریفارمز کو. ان سے پوچھیں کتنی پٹیشنز لے کے گئے ہیں. ہم تو 4 حلقے مانگتے تھے نا, ہم کہتے تھے آئیڈینٹیفائی کیے. اچھا بالکل, آج تک انہوں نے کوئی حلقہ آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. پاکستان کا اچھا ویژن ہے, اگر وہ چاہتے ہیں ملک میں ٹیکنالوجی آئے اور الیکشن میں شفافیت آئے. فلپینز کی مثال جناب فواد چودھری بھی دے رہے ہیں, وہ باقاعدہ پریس کانفرنس پہ بھی کہہ رہے ہیں. دیکھیں 1995 میں وہاں معاملہ شروع ہوتا ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنے میں دے ٹک گڈ 15 ایئرز, 15 سال لگائے ہیں انہوں نے, 10-15 سال جو بھی لگائے ہیں کہ اس کو ریپلیکیٹ کریں پورے الیکشنز کے اوپر. اچھی بات ہے, آپ بھی یہ کریں. اگر آپ ابھی خود کہہ رہے ہیں تو میرے لیے تو یہ آپ کا موقع بھی بڑا ویلکمنگ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سلولی کر لیں. بائی الیکشن رانا صاحب یہ آرگومنٹ تو بڑا اچھا ہے, الیکشن کمیشن کو ماننا چاہیے, سلولی گریجولی کر لیں. 2 سال میں ایک آدھا بائی الیکشن ہو رہا ہے, کسی غلطی نہیں مانتے. میری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک آدھے الیکشن پہ کر لیں. میری اطلاع کے مطابق مشینیں یہ شاید تقریباً لینے کے قریب ہیں. انہوں نے وہ جو ایکسپینس کرنا ہے وہ اربوں روپے میں ہے, وہ 1-2 مشینوں کا ایکسپینس نہیں ہے. اگر تو ان کی نیت یہ ہے کہ صرف بائی الیکشن کے لیے کرانا, تو پھر 2-4 مشینیں لے لیں, 10 لے لیں, 15 لے لیں. جو یہ حساب کر رہے ہیں وہ دن میں اس حساب سے پاکستان میں ایک دن میں کم از کم 100 کے قریب اگر EVM بنے گی تو پھر جا کے وہ ٹارگٹ پورا ہوتا. تو یہ بائی الیکشن والی تو ان کا صرف ایک, میں سمجھ رہا ہوں کہ غلط بیانی والی بات ہوگی. جہاں تک دوسری بات ہے کہ سینٹ الیکشن اور اس کے اوپر آپ کی جو بھی رائے تھی, اس پہ تو سپریم کورٹ کا خود فیصلہ آ گیا, اور اس میں تو انہوں نے وہی بات کر دی جو الیکشن کمیشن کا ویو تھا, اس کو اپ ہولڈ کیا ہے. تو وہ تو ان کا ویسے آرگومنٹ جو ہے وہ رہتا ہی نہیں ہے. اب تیسری بات بھی سپریم کورٹ نے اپ ہولڈ کیا ہوا. اب دیکھیں ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ EVMs کے اوپر مہاراشٹرا کی ایک رپورٹ ہے انڈیا میں الیکشنز کے اندر. مہاراشٹرا کے الیکشنز میں انہوں نے دکھایا ہے کہ کس طرح سے EVM جو ہے اور BVM, یہ 2 ہوتی ہیں, بایو میٹرک مشین اور ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین. بایو میٹرک میں آپ کا وہ فنگر ہوتا ہے, وہ کس طرح سے مینیج ہوتی ہے, اور وہ بلوٹوتھ کے ذریعے وہ کس طرح سے, ہماری یہ بڑی اس پہ اسٹرانگ اپریہینشنز ہیں. اب اگر ہماری اپریہینشنز ہیں, اس کو طریقے سے بیٹھ کے بات کریں اور اس کو ریزالو کریں. اب ہماری ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے نیشنل اسمبلی کی, جس کا میں بھی ممبر ہوں. اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب کمیٹی میں وہ بل ڈسکس ہو رہا ہے کلوز بائی کلوز, تو اس کے اوپر پھر سینٹ میں ساری وہ اس کو پورا پش کرنے کی کیا ضرورت ہے, جب اپوزیشن آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہے. دیکھیں الیکشن کمیشن کا کام ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا, جس کے اوپر سب کا اعتماد ہو. الیکشن کمیشن کا یہ کام نہیں ہے کہ ایک جماعت کی مرضی سے الیکشن کروا دینا جس میں صرف اسی جماعت کی مرضی ہو. وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم سیسا پلائی دیوار کی طور پہ کھڑے ہوں گے. دیکھیں وہ سکندر سلطان راجہ صاحب آپ کی دیکھیں وہ ہماری زبان نہیں بول رہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کل اگر آج یہاں پہ آج سواتی صاحب بیٹھے ہوئے, تو کل ہم میں سے کوئی بندہ بیٹھ کے یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوگا. اگر یہاں پہ EVMs اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی, ہم آپ کو بڑا کلیئرلی اس چیز میں ہمارا بڑا کلیئرٹی ہے کہ اگر آپ EVM لانا چاہتے ہیں تو آج بھی بابر اوان صاحب جو اس کمیٹی ممبر ہیں, اس کی کیوں نہیں میٹنگ کر رہے. پچھلے ہفتے انہوں نے میٹنگ خود کیوں کینسل کروا دی, اور الیکشن ایکٹ کو لائیں. آپ اتنی تو بات آپس میں اتنا تو بیٹھ سکتے ہیں نا راجہ صاحب, کہ اگر ڈار صاحب کی جماعت پاکستان تحریک انصاف, آپ پیپلز پارٹی
کہ جی ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کو کہیں جی کہ اگر مثال کے طور پہ میں ایک مثال دوں کہ 272 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں, چلیں جی 25 کے اوپر 2023 کے اندر الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہو, اس پہ تو اس کے قریب تو جائے کنسنسس. وہی تو بات ہے, ہم کنسنسس کر رہے ہیں. یہ جو چیز الیکشن کمیشن سے مانگ رہے ہیں نا وہ غیر مناسب ہے. الیکشن کمیشن کے اوپر پریشر آپ تب ڈالیں جب ساری سیاسی جماعتوں کا کنسنسس ہے. لاسٹ ٹائم جو 2017 میں ہم نے الیکشن ایکٹ میں ریفارمز کی تھی تو اس کمیٹی, پارلیمنٹری کمیٹی میں سب لوگ تھے, عارف الوی صاحب ان کے سارے لوگ تھے, اور کنسنسس کے ساتھ ہم نے وہ لیجسلیشن کی تھی. بات دیکھیں اور پھر الیکشن سیکرٹری جنرل آپ کے کہتے ہیں کہ جب تک الیکشن کمیشن نہیں مانے گا ہم کیسے ایشورنس اپنے آپ کو دے سکتے ہیں. الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک رپورٹ اس نے بنائی, وہ جو آپ جن الیکشنز کا حوالہ دے رہے ہیں اس رپورٹ کو پیش کیا گیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ جی یہ کرانے چاہیے. ای ووٹنگ ایک علیحدہ چیز ہے اور جو دوسری وہ انٹرنیٹ ووٹنگ جو ہے وہ علیحدہ چیز ہے, اور جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں وہ علیحدہ چیز ہے. اب آئی ووٹنگ میں آپ کو میں مثال کے طور پہ میں کل ایک بات کر رہا تھا تو ایک بندے نے کہا جی آئی ووٹنگ میں میرا ایک ووٹر ہے جو کراچی میں بیٹھا ہوا وہ نہیں آ سکتا سرگودا میں ووٹ ڈالنے کے لیے, تو آئی ووٹنگ کی سہولت جو آپ اوورسیز پاکستانی کو دے دیں اس کو بھی دے دیں. لا یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے لیے اور لاؤ اور آپ کے لیے اور لاؤ. ٹھیک ہے, آپ نے سہولت فاصلے کی دینی ہے نا, سفر کی دینی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر وہ تو پاکستان کے اندر رہنے والے شخص کو بھی ہونی چاہیے, وہ بھی اس کو بھی ہونی چاہیے. ہماری ایسی گفتگو ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بات کریں ٹیبل میں بیٹھ کے کریں. اس طرح آپ ڈنڈا لے کے الیکشن کمیشن کے پیچھے پڑ گئے جس طرح سارا کچھ الیکشن کمیشن کرے گا. الیکشن کمیشن اگر فواد صاحب کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے نا کہ یہ بات ٹاک شو میں بیٹھ کے تو رانا صاحب ہو جاتی ہے, آپ لوگ بیٹھ کے تجاویز دیتے بھی نہیں ہیں نا. میری منیب بھائی اپنی پارٹی کو میں یہ رائے دیتا ہوں کہ اگر ہم ای ووٹنگ الیکشن کمیشن کی بات مانیں اور ای ووٹنگ آئے تو ہمیں الیکشنز کا ہی بیک آؤٹ کرنا چاہیے اور ہمیں تحریک میں جانا چاہیے. اچھا جی, ایک بریک کے بعد میں ناز بلوچ صاحبہ کے پاس آؤں گا. حکومت نے کہا تھا یعنی فواد چودھری صاحب نے کہ اب تک انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا وفاقی کابینہ نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف, لیکن کچھ ہو بھی سکتا ہے اگر تلخی بہت بڑھ جاتی ہے. ایک بریک کے بعد جی ہمارے ساتھ رہیے. ویسے تو یہ سوال ہم عثمان ڈار صاحب سے کریں گے, لیکن ناز بلوچ صاحبہ اعظم سواتی صاحب نے کہا ہے کہ وہ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہیں اور مقابلہ کریں گے الیکشن کمشنر کا, چیف الیکشن کمشنر کا, سکندر سلطان راجہ صاحب کا. اور وفاقی حکومت نے بھی کہہ دیا, یعنی فواد چودھری صاحب فرما رہے تھے کہ اب تک ہم نے ایکشن نہیں لیا, ہم ایکشن لے سکتے ہیں. کس نوعیت کا ایکشن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں تو ریفرنس ہی ہے میرے خیال میں. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو آمرانہ رویہ ہے اور یہ جو آمرانہ سوچ ہے جس کی وجہ سے اس وقت کی جو پارلیمنٹ ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ کمزور ویک ہو کے رہ گئی ہے. آپ بات کر رہے تھے نا ای وی ایم کے اوپر بات ہونی چاہیے, مل کے بات کرنے کا فورم کیا ہے؟ آپ کی پارلیمنٹ ہے, ہماری پارلیمنٹ ہے, لیکن پارلیمنٹ کے اندر آپ جائیں تو وہاں پہ کیا آج اجلاس تھا, 1 گھنٹہ ہم سب منتظر تھے کہ اب اجلاس شروع ہوگا, کہ تب شروع ہوگا. 5 بجے کا اجلاس 6 بجے جو ہے وہ شروع ہوا ہے. تو یہ تو پارلیمنٹ کی اس وقت کی سچویشن ہے, یہ تو حالات ہیں. وزراء آتے نہیں ہیں, سو مچ سو کہ کویسچن آنسر جو ہے اس کے اوپر ان کا ہر وزیر کا آنا ضروری ہوتا ہے, اس میں بھی نہیں آئیں گے, نہ کسی بل میں آئیں گے, نہ کسی چیز میں. تو یہ تو پارلیمنٹ کا انہوں نے حال کیا ہوا ہے. کسی اسٹینڈنگ کمیٹی میں انفارمیشن ٹیکنالوجی, یہ ٹیکنالوجی کی ہم بات کر رہے ہیں نا, میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی ممبر ہوں. آپ ٹیکنالوجی کی کمیٹی کے اندر یہ بات کبھی ڈسکس ہی نہیں ہوئی ہے, ای وی ایم کا ایشو ہی نہیں لے کر آئے آپ. دوسری بات, فلپینز کی بات یہاں پہ کی جا رہی تھی, تو فلپینز کے اندر بھی یہ ایشو اٹھا تھا. وہاں پہ بھی 50% سے زائد لوگوں کو کنسرن تھا اس بات پہ کہ ان ایکوریٹ ووٹنگ جو ہے اس کا مسئلہ ای وی ایم کے تھرو بنتا ہے. اگر آپ کی ایک مشین خراب ہو گئی تو اس حلقے کے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھیں گے, ووٹ تو نہیں ڈالیں گے پھر. اور پھر آپ کا جو نادرا کے ساتھ کنیکٹیوٹی کا جو سسٹم ہے پورا, اس کو آ کے جو اسپینش کنسلٹنسی فرم آئی تھی یہاں پہ, انہوں نے بھی رد کیا. انہوں نے کہا کہ اٹس ناٹ اپ ٹو دا مارک, وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز اور معیار کے مطابق نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ صاف شفاف الیکشنز کرائیں, ہم چاہتے ہیں کہ الیکشنز ایسے ہوں کہ اگلی دفعہ کوئی آ کے یہ نہ بولے کہ گاندھی زدہ حکومت آئی ہے. لیکن مرحلہ وار ہو, جیسے ڈار صاحب کہہ رہے تھے نا, مرحلہ وار ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کا ایک ادارہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان, وہ کہہ رہے ہیں ہماری کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم فل سکیل پہ جا سکیں. وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ فیزیبلٹی نہیں ہے, فائنینشیل فیزیبلٹی پہ کویسچنز ہو رہے ہیں, آپ کے پاس پروکیورمنٹ کا ایشو ہے وہ نہیں ہے. یہ ایک مذاق تو نہیں ہے نا کہ آپ پہلے کہہ رہے ہیں ہم 10 حلقوں میں کر لیں گے یا ہم بلدیاتی نظام کو کر لیں گے. دیکھیں جو کچھ ہوگا اس کو متفقہ طور پہ اس پارلیمنٹ کے تھرو ایک متفقہ طور پہ آپ چیزیں کریں. اگر آپ سولو فلائٹ کریں گے, 1 مین شو کریں گے, اگر آپ جمہوریت کے لبادے میں آمریت کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ دھوس کر کے مسلط کرنا چاہتے ہیں اپنے فیصلے, تو آئی ایم سوری دیٹس ناٹ ڈیموکریسی. جمہوریت کے اندر آپ کو دوسروں کی سننی پڑتی ہے. دیکھیں 2010 میں بھی آپ فلپینز کی بات کریں نا, وہاں پر بھی کوئی متعدد کچھ 600 کے قریب ای وی ایمز خراب ہوئیں. اب وہ جب فل سکیل کے اوپر گئے, 15 سال پائلٹ کرنے کے بعد, تجربات کرنے کے بعد جب وہ فل سکیل پہ گئے, وہاں مشینیں خراب ہوئیں. ڈار صاحب
بڑا آسان ہے, حکومت ایک موقف رکھ لے کہ جی ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ ہیں, ہم الیکشن کمیشن سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی 5% سیٹس کے اوپر 10% سیٹس کے اوپر EVM کے ذریعے انتخابات کرائے جائیں. دیکھیں ہم تو آپ تو تڑیاں لگا رہے ہیں. بات نہیں ہے, دیکھیں منیب ہم تو پہلے دن سے الیکشن کمیشن کے ساتھ ہیں. اب کیوں آپ جو جس ڈیسپریشن کی آپ کہہ لیں بات کر رہے ہیں کہ ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں, اس لیے کہ وقت گزر رہا ہے. پچھلے 8-9 ماہ میں کتنے بائی الیکشنز آئے ہیں. یہ کنٹونمنٹ کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کیس تھا. چلیں مان لیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کیپیسٹی نہیں ہے پورے ملک میں کروانے کی, اپوزیشن کا بھی اعتراض ہے, کہیں ایک جگہ تو کھڑے ہو جائیں. مینڈک 2 کلو تولنا بڑا مشکل بات ہے, میں سمجھ شاید وہ بھی تول جائیں, لیکن اس ملک کی اپوزیشن نہیں تول سکتی. اس لیے کہ اگر یہ سنجیدہ ہوں, ان کی نیت صاف ہو, یہ صاف اور شفاف انتخابات چاہتے ہو, تو یہ کہ آئیں. NA-249 ہوا ہے, ڈسکا ہوا ہے, وزیر آباد ہوا ہے, کسی ایک جگہ یہ اپنی دلچسپی شو کرتے. پوری دنیا میں منیب 1 man 1 vote ہے, ایسے ہی ہے. سن لیں ذرا, 1 man 1 vote ہے. اب یہ کیوں ہم تھم ویریفیکیشن کی بات کر رہے ہیں. دلچسپی سیالکوٹ والے بائی الیکشن میں ڈالی تھی, وہ بندہ ہی دھندہ آ گئی. دیکھیں بہرحال حالت تھوڑا سنجیدہ نہیں یار, میری بات ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں, میری بات سنیں. یہ ہارے ہیں, نہیں وہ بات ٹھیک ہے, لیکن کیا یہ بات فیکٹ نہیں ہے کہ وہاں پر پریزائڈنگ افسران غائب ہوئے, دھند میں غائب ہوئے. دیکھیں پورا الیکشن کمیشن, آپ کا پورا پنجاب کا جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ انیکسیسیبل تھی الیکشن کمیشن. مجھے 10 سیکنڈ دے دیں. کہیں ابھی تک ان کے بیان حلفی آ چکے ہیں, ایفیڈیوٹ انہوں نے دے دیے ہیں جی کہ ہم کوئی اغوا نہیں ہوئے. جب میں عثمان ڈار گھر سے غائب ہوں, کافی پینے چلا گیا, کہیں بھی چلا گیا, منیف فروق کیپٹل ٹاک میں کہ جی عثمان ڈار چوکت اغوا ہو گیا, یہ زیادتی ہے. میں کہہ رہا ہوں میں اغوا نہیں ہوا. ایک منٹ یہ زیادتی ہے. وہ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد جاتے نا, یہ الگ بات ہے. تھیلے دیے میں یہ کہتا ہوں, میں آپ کے پروگرام میں کیپٹل ٹاک میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ جب 1 man 1 vote ہے, اور ہم جو تھم ویریفیکیشن کی بات کر رہے ہیں, آج پرائیویٹ سیکٹر میں, آج آپ کے سارے سرکاری اداروں میں کیوں اٹینڈنس بائی تھم ویریفیکیشن سے ہو رہی ہے؟ کیونکہ گوسٹ اٹینڈنس لگ جاتی تھی, لوگ دفاتر میں آتے نہیں تھے. اٹینڈنس سننا, ایک سیکنڈ دیئے گا مجھے. اب اسی طرح گوسٹ ووٹ کاسٹ کر دیے جاتے ہیں. میرا حلقہ کھلا 2013 میں ریکارڈ کا حصہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, 5,500 جو کہ نادرا نے ویریفائی کیا. گوسٹ ووٹ ہے, ہاں دوسرے حلقے کے تھے, کیسے ڈالے گئے 5,500, کوئی 25-50 نہیں. یہ بات ویسے اپنی جگہ درست ہے, لیکن کنکلوڈ کر دیں. میں جہاں تک یہ بات کریں نا بایو میٹرک مشینز کی, ٹھیک ہے, اس میں نادرا کی یہ رپورٹ ہے کہ 14% ڈیٹا تو نادرا کے پاس بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ 14% لوگوں کو پورے الیکشن کے عمل سے باہر نکال رہے ہیں. اور وہ اگر 7.5 لاکھ میرے حلقے میں, تو 14% 7.5 لاکھ کا کتنا بنے گا؟ اتنے زیادہ لوگوں آپ ووٹ کے حق سے محروم نہیں کر سکتے. دیکھیں منیب, اس وقت نادرا کے اندر یہ حالت ہے کہ عوام اپنا جینوئن اپنا NIC بنانے جائے تو وہ خوار ہوتے ہیں. انہیں کہا جاتا ہے پہلے اپنے والدین کا ایکسپائرڈ شناختی کارڈ بنائیں, پھر اپنے والد کا NIC بنائیں. نادرا ان دونوں کے نیچے رہا ہے. اس وقت تو اپنی نلاکی تسلیم کر رہے ہیں آپ کے پروگرام کے. نادرا آج بھی کمپیٹنٹ نہیں ہے. اس وقت تو آج تو آپ کی حکومت ہے, آج تو 2 سال ہوئے نا, 40 سال ہو گئے. 3 سال سے برا حال ہوا ہے نادرا کا. 40 سال کا 3 سال نادرا کا یہ حال ہوا ہے کہ آپ بایومیٹرک کی بات کر رہے ہیں تو یقین اچھی بات ہے یہ اپنی نلاکی تسلیم کر رہے ہیں. سپورٹ پروگرام کے جو بینیفیشریز ہیں وہ پاکستانیوں خوشی ہوئی ہے کہ نلاکی تسلیم کی آپ کے پروگرام میں. نادرا بھی تباہ. چلیں ڈار صاحب آپ کا شکریہ. 3 سال سے آپ نے کی ہے نا تباہی. صاحب آپ کا شکریہ. پروگرام آپ نے دیکھا جی. سوال یہی ہے حکومت کو کیا اس طرح سے کنفرنٹ کرنا چاہیے ایک آئینی ادارے کو, اور خاص طور پر اس کے سربراہ کو. عام سی بات ہے, بار بار یہی کہتا ہوں میں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ متعصب ہیں, بددیانت ہیں اپنے کام میں, تو آپ ان کو ان کے عہدے سے علیحدہ کر دیجئے. آپ کے پاس فورم سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا موجود ہے. پروگرام آپ نے دیکھا جی, فیڈ بیک دیجیے گا. خدا حافظ.